اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 6، فصل 3، نبی کی رہنمائی کے لیے وحی غیر مطلوع۔ یہی بات ہے جو تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیت میں جس چیز کو وحی کہا گیا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے اور کتاب کے سوا کوئی وحی نبی پر نہیں آتی، لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر صرف کتاب ہی نازل نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ وحی نازل کرتا رہتا تھا، اور اسی وحی کی روشنی میں وہ سیدھی راہ چلتے تھے، معاملات میں صائب رائے قائم کرتے تھے اور تدبیریں عمل میں لاتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نوح علیہ السلام طوفان کی پیش بندی کے لیے اللہ کی نگرانی میں اور اس کی وحی کے ماتحت کشتی بناتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے طور پر باتیں کی جاتی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میری لاٹھی ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دو۔ جب لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے اور حضرت موسیٰ ڈر کر بھاگتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے، موسیٰ ڈرو نہیں، آگے بڑھو، تم امن میں ہو۔ پھر حکم دیا جاتا ہے، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہ اپنی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو مانگتے ہیں اور یہ درخواست قبول کی جاتی ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے، ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر جاتے ہیں تو وہی آتی ہے، مت ڈرو، تمہارا ہی بول بالا ہوگا۔ جب فرعون پر اتمام حجت ہو چکتا ہے تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات چل پڑو، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ دریا پر پہنچتے ہیں تو فرمان آتا ہے، دریا پر اپنا عصا مارو۔ کیا ان میں سے کوئی وحی بھی ایسی ہے جو کتاب کی صورت میں ہدایت عامہ کے لیے نازل ہوئی ہو؟ یہ مثالیں اس امر کے ثبوت میں کافی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ رہتا ہے، اور ہر ایسے موقع پر جہاں بشری فکر و رائے کی غلطی کرنے کا امکان ہو، اپنی وحی سے ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، اور یہ وحی اس وحی سے ماسوا ہوتی ہے جو ہدایت عام کے لیے ان کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے اور کتاب میں ثبت کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک الہی ہدایت نامے اور دستور العمل کا کام دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر مطلوع ہونے کی چند مثالیں۔ ایسی ہی وحی غیر مطلوع اور وحی خفی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل ہوتی تھی، جس کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے کیے گئے ہیں۔ حضور انور نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اس کے متعلق کوئی حکم کتاب اللہ میں نہیں آیا، مگر جب اس قبلہ کو منسوخ کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، اس وقت ارشاد ہوا، جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ رسول کا اتباع کرنے والے اور اتباع سے منہ موڑنے والے کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت 142۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا وہ وحی کی بنا پر تھا۔ جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے
حضور کے اس ارشاد کا ذکر قرآن میں اس طرح فرمایا: اللہ نے اس وعدے کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا۔ سورہ آل عمران آیت 126۔ ظاہر ہوا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر ثانیہ کے لیے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا، مگر اللہ نے بعد میں تصدیق کی کہ یہ بھی اسی کی جانب سے تھا۔ جن لوگوں نے لڑائی میں زخم کھانے کے بعد پھر اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ سورہ آل عمران آیت 172۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلنے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا گیا: جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے نکالا۔ سورہ انفال آیت 5۔ گھر سے نکلنے کا حکم قرآن میں نہیں آیا، مگر بعد میں اللہ نے تصدیق فرمائی کہ یہ نکلنا اسی کے حکم سے تھا، نہ کہ اپنی رائے سے۔ پھر عین جنگ کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا، جب اللہ ان کو قلیل بنا کر تیرے خواب میں تجھے دکھا رہا تھا۔ سورہ انفال آیت 43۔ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم صدقات پر ناک بھوں چڑھائی تو اللہ نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا کہ یہ تقسیم خود حضرت حق کے ارشاد سے عمل میں آئی تھی۔ اگر وہ راضی ہو جاتے اس حصے پر جو اس نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ سورہ توبہ آیت 59۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ صلح کے مخالف تھے اور صلح کی شرائط ہر شخص کو ناقابل قبول نظر آتی تھیں، مگر اللہ کے نبی نے ان کو قبول کیا اور اللہ نے بعد میں تصدیق کی کہ یہ صلح اسی کی جانب سے تھی۔ ہم نے تجھ کو فتح مبین عطا کی۔ سورہ فتح آیت 1۔ متذکرہ آیات کا ماحصل۔ آیات کے تتبع سے اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، مگر یہاں استقصاء مقصود نہیں ہے، صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا تعلق اپنے انبیاء کے ساتھ کوئی عارضی اور موقتی تعلق نہیں ہے کہ جب کبھی اس کو اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہو بس اسی وقت یہ تعلق بھی قائم ہو اور اس کے بعد منقطع ہو جائے، بلکہ دراصل حق تعالیٰ جس شخص کو پیغمبری کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کی طرف وہ ہمیشہ ایک توجہ خاص کے ساتھ متوجہ رہتے ہیں اور دائماً اپنی وحی سے اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر گامزن رہے اور اس سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر نہ ہونے پائے جو مرضات الہی کے خلاف ہو۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے وہ دراصل اسی حقیقت کا اظہار ہے، اور جیسا کہ میں اس مضمون کے پہلے حصے میں عرض کر چکا ہوں، یہ بات بھی قرآن نے کھول کر بیان کر دی ہے کہ انبیاء پر ہمیشہ اللہ کی نگرانی رہتی ہے، ان کو غلط روی سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اگر باقتضائے بشریت ان سے کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے یا وحی خفی کے لطیف اشارے کو سمجھنے میں وہ کبھی غلطی کر جاتے ہیں یا اپنے اجتہاد سے کوئی ایسی روش اختیار کر جاتے ہیں جو مرضات الہی سے یکسر منہ بھی ہٹی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے اور تنبیہ کر کے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی لغزشوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی تنبیہوں کا جو ذکر آیا ہے اس کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کا اعتماد اٹھ جائے اور لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ جب انبیاء بھی ہماری ہی طرح نعوذ باللہ غلط کار ہیں تو ان کے احکام کی اطاعت اور ان کی روش کی پیروی کامل اطمینان کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے، بلکہ اس ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہوائے نفس کا اتباع کرنے یا اپنی رائے اور بشری اجتہاد پر چلنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے،
وہ چونکہ اس کی طرف سے اس کے بندوں کی رہنمائی کے لیے مامور کیے گئے ہیں، اس لیے ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ دائماً اس کی ہدایت پر کاربند رہیں اور اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اس کی رضا کے خلاف عمل نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بعض ایسی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے جو عام انسانی زندگی میں قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مثلاً کسی انسان کا شہد کھانا یا نہ کھانا، اور کسی اندھے کی طرف توجہ نہ کرنا، اور اس کے دخل در معقولات پر چیں بجبی ہو جانا، یا کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ کون سا اہم واقعہ تھا مگر اللہ نے نبی کو ایسے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی رائے یا دوسروں کی مرضی پر چلنے نہ دیا۔ اسی طرح جنگ کی شرکت سے کسی کو معاف کر دینا اور بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا ایک امیر کی زندگی میں محض ایک معمولی واقعہ ہے، مگر نبی کی زندگی میں یہی واقعہ اتنا اہم بن جاتا ہے کہ اس پر وحی جلی کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حیثیت عام عمرہ کی سی نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں آزاد ہو، بلکہ منصب نبوت پر مامور ہونے کی وجہ سے نبی کے لیے لازم ہے کہ اس کا اجتہاد ٹھیک ٹھیک منشاء الہی کے مطابق ہو۔ اگر وہ اپنے اجتہاد میں وحی خفی کے اشارے کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھ کر مرضی الہی کے خلاف بال برابر بھی جنبش کرتا ہے تو اللہ وحی جلی سے اس کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ نبی کی راست روی مکمل طور پر قابل اعتماد ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس خصوصیت کو ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم کو اس کے نبی کی راست روی پر کامل اعتماد ہو اور ہم پورے وثوق کے ساتھ یقین رکھیں کہ نبی کا قول اور عمل گمراہی اور کجراہی اور اتباع ہوا اور بشری فکر و رائے کی غلطیوں سے قطعاً محفوظ ہے۔ زندگی میں اس کا قدم مضبوطی کے ساتھ اس صراط مستقیم پر جمع ہوا ہے جو ٹھیک ٹھیک خدا کی بتائی ہوئی ہے۔ اس کی سیرت پاک اسلامی سیرت کا ایک ایسا معیاری نمونہ ہے جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اللہ نے خاص طور پر اس کامل و اکمل نمونے کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو کوئی اس کا مقبول و محبوب بندہ بننا چاہے وہ بے خطر اس کی پیروی کرے۔ اس مقصد کو 6 اور 7 آیت میں کھول دیا گیا ہے۔ 6 آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں ایک اسوہ حسنہ ہے، اور 7 آیت میں رسول اللہ کے اتباع کو محبوب الہی بننے کا واحد ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں پھر ہم کو کسی قسم کی تخصیص و تحدید نظر نہیں آتی، صریح تعمیم و اطلاق ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو مطلقاً اسوہ حسنہ بتایا گیا اور مطلقاً ہی آپ کے اتباع کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس قدر زیادہ آپ کا اتباع کرو گے اور اپنی زندگی میں سیرت پاک کا رنگ جتنا زیادہ پیدا کرو گے اتنا ہی تقرب تم کو بارگاہ الہی میں حاصل ہوگا اور حق تعالی اتنا ہی تم کو پیار کرے گا۔ دائرہ استثناء مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا حکم دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام معاملات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح کیا ہے سب انسان بے نہیں وہی فعل اسی طرح کریں، اور اپنی زندگی میں آپ کی حیات طیبہ کی ایسی نقل اتاریں کہ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ مقصد نہ قرآن کا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام اور اجمالی حکم ہے جس پر عمل کرنے کی صحیح صورت
ہم کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں، مجملاً میں عرض کرتا ہوں کہ جو امور فرائض و واجبات اور ارکان اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی اطاعت اور آپ کے عمل کی پیروی طابق نال بالنال کرنی ضروری ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طہارت وغیرہ مسائل کہ ان میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور جس طرح خود عمل کر کے بتایا اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرنی لازم ہے۔ رہے وہ امور جو اسلامی زندگی کی عام ہدایات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا تمدنی، معاشی اور سیاسی معاملات اور معاشرت کے جزیات، تو ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ نے اخلاق اور حکمت اور شائستگی کی تعلیم دی ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عمل کے مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ روح اسلامی سے مطابقت رکھتا ہے۔ بس اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا چاہے اور اسی غرض سے آپ کی سنت کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ کن امور میں آپ کی اتباع طابق نال بالنال ہونا چاہیے اور کن امور میں آپ کی سنت سے اخلاق و حکمت اور خیر و صلاح کے عام اصول مستنبط کرنے چاہیے۔ مگر جن لوگوں کی طبیعت نزا پسند واقع ہوئی ہے وہ اس میں طرح طرح کی حجتیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی بولتے تھے تو کیا ہم بھی عربی بولیں؟ آپ نے عرب عورتوں سے شادیاں کی تو کیا ہم بھی عربوں ہی میں شادیاں کریں؟ آپ ایک خاص وضع کا لباس پہنتے تھے تو کیا ہم بھی ویسا ہی لباس پہنیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص قسم کی غذا کھاتے تھے تو کیا ہم بھی وہی غذا کھائیں؟ آپ کی معاشرت کا ایک خاص طریقہ تھا تو کیا ہم بھی بے نہیں ویسی ہی معاشرت اختیار کریں؟ کاش یہ لوگ غور کرتے کہ اصل چیز وہ زبان نہیں ہے جو آپ بولتے تھے، بلکہ وہ اخلاقی حدود ہیں جن کی پابندی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کلام میں ملحوظ رکھا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ شادی عرب عورتوں سے کی جائے یا غیر عرب سے، بلکہ یہ ہے کہ جس عورت سے بھی کی جائے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو، اس کے حقوق ہم کس طرح ادا کریں اور اپنے جائز شرعی اختیارات کو اس پر کس طرح استعمال کریں۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتاؤ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، اس سے بہتر نمونہ ایک مسلمان کی خانگی زندگی کے لیے اور کون سا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وضع کا لباس پہنتے تھے وہ ایک مشروع لباس ہے، اور جو کھانا آپ کھاتے تھے بے نہیں وہی کھانا ہر مسلمان کو کھانا چاہیے؟ اس میں اتباع کے قابل جو چیز ہے وہ تو تقویٰ اور پاکیزگی کے وہ حدود ہیں جو آپ نے اپنے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں ملحوظ رکھے تھے۔ انہی حدود سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ رہبانیت اور نفس پرستی کے درمیان جس معتدل روش کا ہم کو قرآن میں ایک مجمل سبق دیا گیا ہے اس پر ہم کس طرح عمل کریں کہ نہ تو طیبات سے ناروا اجتناب ہو اور نہ اسراف۔ یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ اور پبلک زندگی کے دوسرے معاملات کا بھی ہے۔ وہ پاک زندگی پوری کی پوری ایک سچے اور خدا ترس مسلمان کی زندگی کا معیاری نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سچ فرمایا کہ اگر تم کو معلوم کرنا ہو کہ قرآن کی تعلیم اور اسپرٹ کے مطابق ایک مومن انسان کو دنیا میں کس طرح زندگی بسر
کرنی چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ جو اسلام خدا کی کتاب میں مجمل ہے وہی رسول خدا کی ذات میں تم کو مفصل نظر آئے گا۔ رسول ہمہ وقت رسول ہے۔ الحمدللہ کہ تیسرے گروہ کے لوگ پہلے اور دوسرے گروہوں کے ہم خیال نہیں ہیں، مگر بعض احادیث سے ان کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر حال میں رسول نہیں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل بحیثیت رسول نہیں ہوتا تھا۔ یہ غلط فہمی جن روایات سے پیدا ہوتی ہے وہ دراصل ایک دوسری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول ہی تھے، اور یہ شان رسالت ہی تھی کہ آپ ہمیشہ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے تھے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کی بعثت کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ لوگوں سے رائے اور عمل کی آزادی قطعاً سلب کر لیں اور ان کی عقل و فکر کو معطل کر دیں۔ نہ آپ دنیا کو زراعت و صنعت و حرفت سکھانے آئے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کے کاروبار اور ان کے ذاتی معاملات میں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اصل مقصد رسالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور عمل کی حیثیت سے افراد کی سیرت اور سوسائٹی کے نظام میں نافذ کر دینا تھا۔ اس مقصد کے سوا دوسری کسی چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، اور اگر شاذ و نادر کسی موقع پر کچھ فرمایا بھی تو صاف کہہ دیا کہ تم اپنی رائے اور عمل میں آزاد ہو، جس طرح چاہو کرو۔ انتم عالم بامور دنیاکم۔ اگرچہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو رسول کا ارشاد سمجھ کر بدل و جان اس کی اطاعت پر آمادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً مطاع و متبوع سمجھتے تھے، اور اسی لیے جب کبھی حضور کسی دنیاوی مسئلے میں بھی کچھ ارشاد فرماتے تو صحابہ کو شبہ گزرتا کہ شاید یہ حکم رسالت ہو، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے کسی ایسے مسئلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت سے متعلق نہ تھا، صحابہ کو کوئی حکم دیا ہو اور انہیں اطاعت پر مجبور کیا ہو۔ 23 سال کی مدت میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مشن سے غافل نہ ہونا، ہر آن اس باریک فرق کو ملحوظ رکھنا کہ کون سا معاملہ اس مشن سے تعلق رکھتا ہے اور کون سا نہیں رکھتا، اپنے متبعین پر کامل اقتدار رکھنے کے باوجود کبھی ان کو کسی غیر متعلق امر میں حکم نہ دینا، خود اس بات پر شاہد ہے کہ شان رسالت کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منفک نہیں ہوتی تھی۔ مگر یہ خیال کرنا صحیح نہ ہوگا کہ دنیاوی معاملات میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خدا کی وحی سے نہ تھا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات آپ کے احکام نہیں ہیں، نہ آپ نے ان کو حکم کے انداز میں فرمایا اور نہ کسی نے ان کو حکم سمجھا، مگر پھر بھی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ سراسر حق تھی، اور غلطی کا اس میں شائبہ تک نہ تھا۔ مثال کے طور پر طب نبوی کے باب میں جو کچھ آپ سے ثابت ہے وہ ایسی حکیمانہ باتوں سے لبریز ہے جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عرب کا امی جو طبیب نہ تھا، جس نے کبھی فن طب کی تحقیق نہ کی تھی، وہ کس طرح اس فن کی ان حقیقتوں تک پہنچا جو صدیوں کے تجربات کے بعد اب منکشف ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ ارشادات میں ملتی ہیں۔ اگرچہ یہ باتیں تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتیں،
مگر اللہ اپنے رسولوں کی جبلت میں جو غیر معمولی قوتیں ودیت فرماتا ہے وہ صرف تبلیغ رسالت ہی کے لیے کام نہیں آتی، بلکہ ہر معاملے میں اپنی شان امتیاز دکھا کر رہتی ہیں۔ حدادی اور ذرہ سازی کا تبلیغ رسالت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت داؤد علیہ السلام اس میں غیر معمولی کمال دکھاتے ہیں، اور حق تعالی خود فرماتا ہے کہ یہ فن ہم نے ان کو سکھایا تھا، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ سورہ انبیاء آیت 80۔ پرندوں کی بولیاں جاننے سے تبلیغ رسالت کو کیا واسطہ؟ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں کمال ظاہر فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ سورہ نمل آیت 16۔ نجاری اور کشتی سازی تبلیغ رسالت کا کون سا شعبہ ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ نہیں کہتا کہ ایک مضبوط سی کشتی بنوا لو، بلکہ فرماتا ہے، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ سورہ ہود آیت 37۔ انبیاء کی زندگی کے دو شعبے۔ بس انبیاء کی زندگی کے حق میں یہ گمان کرنا صحیح نہیں کہ ان پر صرف وہی امور وحی کیے گئے تھے جو براہ راست تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ در حقیقت ان کی ساری زندگی حق تعالی کی ہدایت کے تابع تھی۔ البتہ اگر فرق ہے تو یہ کہ ان کی زندگی کا ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کے قدم بقدم چلنا مسلمان ہونے کے لیے ناگزیر شرط ہے، اور ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کا اتباع ہر مسلمان پر فرض نہیں، مگر جو شخص اللہ کا محبوب و مقبول بندہ بننا چاہتا ہو اور بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہو، اس کے لیے بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ٹھیک ٹھیک نبی کی سنت پر چلے، حتیٰ کہ اگر یکسر منہ بھی اس خط سے ہٹے گا تو تقرب اور محبوبیت میں اسی انحراف کی حد تک کسر رہ جائے گی، اس لیے کہ محبوبیت کے لیے بجز اتباع نبی کے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ فاتبعونی یحبکم اللہ۔ نبی کی امارت اور غیر نبی کی امارت کا فرق۔ اس بحث کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی امارت اور دوسرے امیروں کی امارت میں کیا فرق ہے، اور نبی کے فیصلے اور دوسرے قاضیوں کے فیصلوں میں کتنا عظیم الشان تفاوت ہے۔ تاہم میں نے 3 آیتیں آخر میں ایسی نقل کی ہیں جن سے یہ فرق قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ایمان کے لیے ضروری شرط ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ مومن ہی نہیں۔ کیا یہ بات کسی دوسرے امیر یا قاضی کو حاصل ہے؟ اگر نہیں تو یہ کہنا کس قدر غلط ہے کہ اللہ اور رسول کے الفاظ ساتھ ساتھ قرآن میں جہاں جہاں آئے ہیں ان سے مراد امارت ہے۔ مجھے مولانا اسلم جیراج پوری کے اسی قول پر اعتراض ہے، اور میں اس کو قرآن مجید کی تعلیمات کے قطعاً خلاف سمجھتا ہوں۔ اولی الامر کی اطاعت کا معاملہ تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اور اولی الامر اسلامی حکومت کے وہ تمام فرائض انجام دیں گے جو رسول اکرم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیتے تھے، اور معاملات میں اولی الامر کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی دانست میں ان کے فیصلے کو حکم خدا اور رسول کے خلاف بھی سمجھتا ہو، تب بھی ایک حد تک اس کے لیے لازم ہوگا کہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے، لیکن اس کے یہ معنی کبھی نہیں ہو سکتے کہ امارت بین ہی وہی چیز ہے جس کو قرآن میں اللہ اور رسول کہا گیا ہے، اور امارت کے احکام ہو بہو وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں۔
اگر ایسا ہو تو عمرہ کے بگڑ جانے اور ارباب حل و عقد کے کتاب و سنت سے منحرف ہو جانے کی صورت میں مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ ان کی اطاعت کرنے کے سوا اور ہلاکت کے راستوں میں ان کی پیروی کرنے کے سوا باقی نہ رہے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ خدا اٹھے اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی تاکید کرے تو مولانا اسلم جیراج پوری کے فتوے کی روح سے تو ظالم عمرہ اس بندہ خدا کو باغی قرار دے کر قتل کر دینے میں بالکل حق بجانب قرار پائیں گے، اور ان کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ اللہ اور رسول تو ہم ہی ہیں، دوسرا کون ہے جس کی طرف تو ہم کو پھیرنا چاہتا ہے؟